بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ٹیکسلا کی جانی پہچانی شخصیت جو کہ آپ کے ساتھ اکثر نشست میں رہتے ہیں، زردار سعید الحسن شاہ صاحب، آج ملک میں بڑا اہم اور برننگ ایشو چل رہا ہے جی، آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں اور ادھر عوام چیخ و پکار کر رہی ہے اور ایک ظلمت کا طوفان ہے، اس بارے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاقت صاحب بڑی مہربانی، آپ آج حاضر ہوئے۔ یہ جو آئی پی پی کا مسئلہ ہے رفاقت صاحب، یہ مسئلہ صرف آئی پی پی تک محدود نہیں ہے۔ اس ملک میں ہر جو ایگریمنٹ کیا گیا اس ملک کو لوٹنے کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ پچھلے 85 کے بعد یا 80s کے بعد کسی ادارے نے کوئی کام نہیں سیکھا سوائے لوٹنے کے۔ تو اس کی تو ایک اس پہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے، بہت ساری چیزوں پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے مسئلہ آئی پی پی والا جو ہے، ان سے اب ہمارے پہ غریب عوام، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگلے 2-3 مہینوں پہ جو ہے وہ مزید تنگی کا شکار ہوں گے۔ جو ورلڈ بینک ان کے ساتھ معاہدے کروا رہا ہے، یہ معاہدے جو ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہیں، اور ان کا معاملات جو ہیں یہ غریب عوام کیا، ہم جیسے لوگ بھی نہیں سہ سکتے، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور دعا کریں کہ یہ سیٹل ہو جائے ان کے ساتھ، تو اللہ کرے گا کہ کچھ نہ کچھ، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اب سیریسلی سوچ رہی ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال اگر آپ کو دوں تو آپ تھوڑا سا اس سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ میرا علاقہ ہے ٹیکسلا کینٹ، اور یہاں پہ میری لوکل انکم ہے 65 کروڑ روپیہ، میری جو ٹیکسلا کینٹ کی آمدن ہے، ٹیکسلا کینٹ کی آمدن۔ اور دیکھیں کہ ٹیکسلا کینٹ کا جو ادارہ ہے وہ مطلب اخراجات اتنے ہیں ادارے کے کہ ہم لوگ ڈیولپمنٹ میں 3.5 کروڑ روپیہ نہیں لگا سکتے۔ تو ظلم نہیں ہے؟ ظلم۔ تو اس کا حل سوچنا چاہیے نا کہ اپنے اداروں کو ہم کیسے برباد کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ دیکھیں نا جی کہ جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا ہے، اور اب 200-300 یونٹ کے لیے سارا دن جو ہے وہ غریب ادھر۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں فلاں نے احتجاج کیا، فلاں نے کہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی والے ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، ذرا ہم نکلتے ہیں، آپ لوگ ہٹا دینا۔ مسئلہ تو یہ نہیں ہے، یہ ایسے اس طرح کام چلے گا رفاقت صاحب؟ ملک ایسے چلے گا؟ یہ تو وہی پرانی کتابیں ہیں جو کھول کے دیکھتے ہیں اور کھول کے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اصلاح بناتے ہیں۔ یہ سوچیں ختم کریں، اور ایسے لوگ اور ایسی سوچیں پیدا کریں جو نئی سمت پہ ہمیں لے جائیں۔ ہاں، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح کرتے کرتے تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ابھی یہ سی پیک پہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس کا ہمیں کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل ہمیں پتہ لگے چائنا ہی نے سارا لے لیا۔ یہ کیوں لیز دے رہے ہیں اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی زمینیں؟ کیا میں اگر چائنا کام کرنا چاہتا ہے تو بڑا شاہ کے لوگ ان کے ساتھ 50% پہ پارٹنر ہونا، ساری ہر چیز کا حل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بے ایمانی ہوگی، وہ کیا دیسی زبان میں اور شاہ صاحب ایک بار شیخ رشید نے کہا کہ سی پیک کو بھی دیکھا جائے، یہ نہ ہو کہ کل ہم یہاں اس کے روڈ کے گرد چھلیاں بیچنے ہی رہ جائیں۔ تو ہوگا تو ایسے ہی نا، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے، اور پھر زمین تو سیل کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب یہ اس کا کیا ہوگا جی، مستقبل کیا ہوگا جی؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ ہمیں یہ، اب آپ کو تو مل گئی ہے نا ایک چیز سب کو کہ یہ ایگریمنٹ غلط ہوتے ہیں جی، مہربانی کر کے تو یہ ایگریمنٹ آئندہ بھی جو ہے اوپن کیے جائے اور ان کو شائع کیا جائے کہ ہم ایگریمنٹ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سرکاری لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں، بدنام فوج ہوتی ہے۔ تو آئندہ کیا منظرنامہ ہوگا جی؟ کیا کریں، کیا کوئی ایسا پلان ہے؟ منظرنامہ کیا، یہ پبلک شغلی کو ملک ہے، شغلی یہاں کے لوگ ہیں، سیریسلی کوئی سوچتے ہی نہیں۔ اور ادارے دیکھیں، اداروں کو اس وقت ہمارے پاس ایک ہی چیز بچی ہے کہ ادارے 5-10 سال کے لیے اس ملک کو مشترکہ طور پہ چلائیں۔ کوئی ایسی مشترکہ چیز سوچیں جس سے سارا ملک ایک ہو، اور یہ فرمیں بھی جو ہیں ایسی کہاں ہوں کہ جو کم از کم عالمی معیار پر کام کریں۔ اس ٹھیکیداری کا نظام میں سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا جی۔ ملک صاحب کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے یہ جس طرح نہیں ہائر کرتے کمپنیز کے لیے جی ایم فارنر، جو آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو لانا پڑتا ہے کوچ اپنا باہر سے، ہر ادارے کے لیے اگر آپ اپنا کوچ باہر سے لے آئے نا، پر آپ کیسے لائیں گے؟ آپ نے جی سر جیسے کالج سے وہ ایک بندہ تھا بیچارہ، اس کو آپ نے کس طرح آؤٹ کیا ہے؟ اس ملک میں غیرت شرم ہی کوئی نہیں رہی کسی کی۔ جو نثار کی بات تو نہیں آپ کر رہے؟
چوری نثار کی نہیں، ابھی جو نون والوں نے آج دن نکالا تھا ایچیسن کالج سے، وہ اچھا وہ نہیں تھے آج کی وجہ سے اور ان کے گورنر کی وجہ سے. ایچیسن کالج کے ایسے ادارے کا آسٹریلیا کا بندہ تھا وہ ان کی. اچھا شاہ صاحب، بیرسٹر وکیل ملک صاحب وہ گئے ہیں اسلام آباد، تو پیچھے ان کی جو پبلک ہے اصل وہ میں عقیل ملک کو اللہ تعالیٰ ہے تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اوپر مینج ہوئے ہیں اور وہ بہت کام کر رہے ہیں. ابھی بھی یونائٹڈ نیشن گئے تھے خدمت، وہ پاکستان کے لیے تو سر انجام ٹھیک دے رہے ہیں. اب ان کو حلقے کے لیے سوچنا چاہیے کہ حلقے میں بھی ان کی کوئی ایسی کوارڈینیشن ہو کہ وہ حلقے سے دور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہاں حلقے میں انہوں نے آدمی بٹھایا تو ہے، لیکن جب تک پاور والا خود بیٹھا نہ ہو کچھ ٹائم دینا چاہیے جی. پاور کنورٹ بھی حاصل بھی کریں وہاں سے اپنے اس اوپر سے. اور کیونکہ وہ نوجوان پڑھا لکھا ہے اور وہ اس طرح سوچ رہا ہے کہ میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں، میں یہاں وہ سارا دن. تو انہوں نے اگر لانگ ٹرم کرنی ہے تو ان کو حلقے کے لیے بہت سیریسلی بیٹھنا پڑے گا، یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا. تو شاہ صاحب ٹیکسلا کیا وہی روڈ کا مسئلہ بنا ہے، حادثے ہو رہے ہیں، کیا بائی پاس ہے، وہ کوئی کیا کیا تجویز ہونی چاہیے جی؟ ملک صاحب تو آپ زمینیں دیتے نہیں، بائی پاس ٹیکسلا کا نہیں بنے گا تو ٹیکسلا تو ایسے ہی کھجل ہوگا نا. تو یا پھر جو کینٹ کا روڈ ہے اسے توسیع کر دیا جائے. تو 6 توسیع لائن تو ہوتا ہے، تو کرے تو صحیح نا. توسیع تو ہوتا ہے، توسیع ہوگا میوزیم تک. میوزیم سے پیچھے میں آپ کو تجویز دیتا ہوں، جو آپ کا ہے نا وہ ابھی جو جگہ بچی ہے صرف، ہاں جی، وہ آپ جو گیٹ ہے اپنا اس کا یونیورسٹی والا، وہاں سے نہر کے کنارے دونوں طرف سے روڈ لائیں، اس کو آ کے میوزیم روڈ سے بلا دیں. وہ میوزیم پیچھے روڈ سے سے شاہپور کے پلی کے پاس نکلے گا اور پلی سے نکل کے آپ کی طرف آ جائے گا. آ جائے گا. آپ وہ بھی ابھی آخری جگہ بچی ہے. شاہ صاحب کو مزید بات کرنا چاہیے جی. سر مزید اس ملک کے لیے دعا کریں. نالائقوں کے آگے دن بدن نالائقوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور بیسکلی یہ جو ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پرانی فیلوں سے یہ ملک نہیں چلے گا. نہیں چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں سے چلائیں، اور ان تمام جو ان کے اپنے دوست یار جو ان کے اپنے سب ان کے اپنے ہیں، اپنے نہ عمران خان ان سے باہر ہے نہ کوئی اور ان سے باہر ہے، لیکن ان اپنے دوستوں سے کوئی پازیٹیو کام لیں. کام لیں. بالکل شاہ صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت مہربانی.